اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ 8واں رکوع۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اور بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصارہ ہوئے، والصابئین اور جو صابئین ہیں، من آمن باللہ جو شخص بھی ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم بس ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت سی اہم باتوں کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو ذکر کیا گیا تھا۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی کہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے قصے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ ہمارے پانی کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ایسی چیزوں کا انتظام کر دے جس چیز کو زمین اگاتی ہے، ہمارے لیے سبزیوں کا، پیاز کا، دالوں کا انتظام کیا جائے، ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے یہ درخواست کی تھی، اور قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات بڑی ناپسند آئی کہ میں نے تو ان کے لیے عزت کی روزی کا انتظام کیا، شاندار قسم کے کھانے کا انتظام کیا، شاندار قسم کے پانی کا انتظام کیا، اس کے باوجود انہوں نے میری دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی اور اپنی خواہشات اور اپنی طبیعت کے مطابق میرے نظام کو بدلنا چاہا، اور ان کی تمنا یہ ہوئی کہ جن چیزوں کو ہماری طبیعت اندر سے چاہ رہی ہے وہ چیزیں ہم استعمال کریں، جو چیز اللہ دے رہا اس چیزوں کو نہ ٹھکرانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اتار دی، ان کو مسکین بنا دیا، ذلیل بنا دیا۔ قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ کے بندوں کی نگاہ کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، جب وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے اوپر کیا ہے؟ لعنت برستی ہے۔ ہر ایک نمازی جب اپنی نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز کے اندر پناہ مانگتا، اپنی نماز کے اندر کہتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ
ہم تجھ سے نہ یہودیوں کا راستہ طلب کرتے ہیں نہ نصارہ کا راستہ طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ان بندوں کا راستہ مانگتے ہیں انعمت علیہم جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اور فرمایا کہ مفسرین نے لکھا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء، یہاں پر جن پر انعام نازل ہوا اس سے مراد نبی ہیں، اس سے مراد صدیقین ہیں، اس سے مراد شہداء ہیں۔ اے اللہ جو تیرے راستے میں شہید ہوئے، جن کی شہادت تجھ کو منظور تھی، جن کو تو نے نبوت کے مقام سے نوازا، جن کو رب العالمین تو نے صدیقین کے لقب سے نوازا، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلانا، کس طریقے سے صداقت کے مقام کو پہنچا جائے۔ فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے پوری امت کو، انسانیت کو قرآن لا کر کے دیا، اور قرآن نے مجھے اور آپ کو اس پورے واقعے سے اور اس قصے سے یہ پیغام دیا کہ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالی سکھ کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ جو بھی روزی مقدر میں کر دے، اس کو صبر اور شکر کے ساتھ استعمال کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور پاک علیہ السلام نے انسانیت کی زندگی کو سنوارا اور انسانوں کو بتایا کہ کس طریقے پر اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جاتی ہے، کس طریقے سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، نعمتیں استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اللہ سے نعمتیں لی جاتی ہیں، اپنے آپ کو ان بندوں میں کیسے شمار کیا جاتا ہے جن طریقوں کو استعمال کرنے کے بعد ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اوپر نعمتوں کو برسا دے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اور زیادہ ادا کروں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، تو یاد رکھنا میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اشارہ اس طرف ہے حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کا، اشارہ اس طرف رب العالمین کے پیغام کا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کرنا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں اس پر شکر گزاری لاؤ۔ دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرنا، اس کے اندر کمی کوتاہی نکالنا، اس کے اندر اپنی جانب سے کوئی ایسی بات پیدا کرنا جو اللہ کو ناپسند آ جائے، اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے نعمت چھین کر کسی قدردان کو دے دوں گا۔ اور چھنتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے، جن لوگوں نے تھوڑی نعمت پر، بہت زیادہ نعمتیں ان کے پاس میں نہیں تھیں، بہت تھوڑی سی زندگی، تو تھوڑی سی نعمتیں، بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی سے نہیں، جیسے بھی اللہ نے مقدر میں رکھی، کبھی روکھی کبھی سوکھی، کبھی جیسے، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ، اس پر وہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر احسان تو نے جیسے بھی ہمارے مقدر میں رکھ دی۔ کتنے تو ایسے جو بھوکے رہتے ہیں، ساری رات بھوکے سوئے ہوں گے، ان کے پاس میں کھانے کا انتظام نہیں تھا۔ کتنے سے ایسے جو صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرنے کے انتظار میں ہوں گے کب ہمارا مالک ہمیں پیسے دے اور کب ہم آٹے کا انتظام کریں، کب کھانے کا انتظام کریں۔ کتنے انسان ایسے ہیں، اے اللہ تیرا شکر احسان، تو نے دوپہر میں کھانے کا انتظام کیا، شام میں کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ تو بہت کریم ہے، تو چاہے جتنا کھلا دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والے نہیں ہیں۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس طرح سے شکر گزاری کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت ہمارے ہاتھ کے اندر ہے۔ کھانے کی کمی سے، کپڑوں کی کمی سے، مکان کی کمی سے، کسی اور چیز سے عزتیں نہیں بنا کرتی، عزت تو اللہ دیتا ہے۔ بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے کے بعد اللہ ذلیل کر دے، بڑے شاندار کھانے سامنے رکھیں لیکن پورے معاشرے کے اندر کوئی عزت کرنے والا نہیں ہے۔ بہت شاندار مکان ہے، بڑی اونچی بلڈنگ ہے جناب کی، لیکن صورتحال کیا ہے، پورے محلے کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو اس کو اچھا کہنے والا ہو۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے جن کے پاس میں بہت شاندار مکان تو نہیں ہوتا، بہت اچھا مکان تو نہیں ہوتا، ٹوٹا پھوٹا مکان ہوتا ہے، بہت بڑی نوکری اور بہت بڑا پیسہ نہیں کماتے، صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے لاتے ہیں، لیکن محلے کا ہر آدمی ان سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی ان کی عزت کرتا ہے۔ تو عزت اللہ کے قبضے میں ہے، انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ عزت دولت کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی، عزت بلڈنگوں کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی، عزت انسان کو جو ملتی ہے اللہ کی دینے کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت اتار دی ہے۔
دور تھا جس زمانے میں یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، جس زمانے میں یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، جس زمانے میں یہودیوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی، اللہ نے ان کے اوپر ذلت و مسکنت اتاری۔ آج بھی یہودی موجود ہیں، بڑی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی پر ہیں، نہ معلوم انہوں نے کیا کیا ترقیاں کی ہیں، لیکن پورے سماج کے اندر کوئی ان کو اچھا کہنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ دوسرے لوگوں کی سازش ہے، یہ ان کی سازش ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمانے کے بعد آگے کو بیان فرمایا۔ رب العالمین نے جہاں سے آج کی تفسیر ہے، قرآن بیان فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو لوگ ایمان لائے وہ بھی سنیں، والذین ہادوا جو یہودی ہیں وہ بھی سنیں، والنصارى جو نصارہ ہیں وہ بھی سنیں، والصابئین جو صابئین ہیں وہ بھی سنیں۔ چاروں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔ بات سمجھنے کی ہے، بات دل پہ لینے کی، جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں، پھر سنیں، پھر سمجھیں اور اپنی زندگی کو کھا لیں کہ رب العالمین کہنا کیا چاہ رہا ہم سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قرآن کریم بیان فرماتے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو ایمان لائے، اے ایمان والوں کی جماعت، تم سے بھی اللہ ہی کہنا چاہ رہا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ والذین ہادوا، اے یہودیوں آپ سے بھی اللہ ایک پیغام دینا چاہ رہا، والنصارى، اے نصارہ تم سے بھی اللہ ایک پیغام دینا چاہ رہا، والصابئین تم سے بھی ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے جس میں سب لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا گیا؟ اللہ فرماتے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تین باتوں کا پیغام دیا اللہ نے۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ اب تک تم یہودیت کے مذہب پر تھے، تم یہودی کے گھر میں پیدا ہوئے، تم بھی سنو، تمہارا ایمان، تمہارا یقین، تمہارا عقیدہ، تمہارے اعمال، تمہارے نام، تمہاری زندگی کے حالات یہودی طریقے پر تھے، لیکن اگر تم نے ایمان قبول کر لیا، وعمل صالحا اور نیک اعمال کر لیے، اور فرمایا یہ ہے کہ آخرت کے دن پر یقین کر لیا، یہ تین باتیں زندگی کے اندر داخل کر لو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو جائے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر یقین ہو جائے، اور فرمایا یہ ہے تیسری بات کہ تمہاری زندگی کے اعمال اچھے ہو جائیں، اللہ کے یہاں تمہارے نام کا سکہ نہیں چلے گا۔ خالی اس بنیاد پر کے ساتھ تمہاری کہ میں یہودی ہوں مسئلہ حل ہو جائے گا، خالی اس بنیاد پر کہ میں نصارہ ہوں مسئلہ حل ہو جائے گا؟ فرمایا کہ نام کا سکہ نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں کام کا سکہ چلے گا۔ یوں فرماتا ہے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے جاتا تو اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کر کے جاتا، ساری چیزیں یہیں چھوڑ جاتا ہے۔ بڑی نام والے حالات، بڑی شہرت والے انسان جن کی بڑی توتی بولا کرتی تھی، بڑا اونچا نام تھا، لوگ نام سے ہی پہچان لیا کرتے تھے، پورے شہر کو نام سے پہچانا کرتے تھے کہ صاحب فلاں آدمی فلاں شہر کے اندر جو رہتے ہیں، کون سا شہر، کون سا گاؤں، کون سا محلہ، یعنی ایسا اللہ نے عزت کا مقام دیا کہ پورے محلے کی پہچان ایک آدمی کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا، اپنی قبر کے اندر اپنا نام، اپنا مکان، اپنی دولت، اپنا کاروبار سب یہی چھوڑ کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس دنیا سے اپنے اعمال لے کر کے جاتا ہے، جیسے اعمال اس نے کیے۔ اس دنیا سے جب انسان جاتا اپنا ایمان لے کر کے جاتا ہے، اپنے اچھے اعمال لے کر کے جاتا ہے، اپنا اچھا عقیدہ لے کر کے جاتا ہے کہ اس کو یقین تھا نہ کہ نہیں تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کو یقین تھا یا نہیں، اللہ کے ایک ہونے کا یقین تھا کہ نہیں، وہ اچھے اعمال کرتا کہ برے اعمال کرتا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں جو فیصلہ ہوگا تمہارے ایمان کے، تمہارے عقیدے کے، تمہارے اچھے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ میں خالی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوں اور ساری زندگی منمانی کے ساتھ گزاروں تو یاد رکھیے گا میرا داخلہ فوراً کیا ہے، جنت میں داخلہ نہیں ہونے کا ہے۔ اپنے سزاؤں کی، اپنی غلطیوں کی کیا ہے سزا بھگتنی پڑے گی، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو نصارہ ہوئے، والصابئین جو صابئین ہوئے، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب انسان کل قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا اور اپنی زندگی کے کرتوتوں کو دیکھے گا، جب انسان اپنی زندگی کے حالات کو دیکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کا اعمال نامہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر عورت کے سامنے، ہر جوان کے سامنے، ہر بوڑھے کے سامنے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا اعمال نامہ رکھا جائے گا۔ انسان دیکھنے کے بعد چاہے وہ مرد ہو یا عورت تعجب کرے گا، اللہ یہ کام تو بڑی چھپ کے کیا تھا، یہ کام تو کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ تھی، نہ میری بیوی کو پتا تھا، نہ میری ماں کو پتا تھا، نہ میرے باپ کو پتا تھا۔ اور عورت یہ کہے گی کہ اللہ اس کام کا تو کسی کو بھی پتا نہیں تھا، میرے ساتھ میں رہنے والی بیٹی کو معلوم نہیں تھا، میری ساس کو معلوم نہیں تھا، میری ماں کو معلوم نہیں، میرے شوہر کو معلوم نہیں، اللہ تو نے تو کوئی کام چھوڑا نہیں، سب کچھ میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ اللہ فرماتے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تمہاری زندگی کا ہر چھوٹا اور ہر بڑا عمل میرے پاس میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور لکھنے والے میرے نبی نے تمہیں بتا دیا تھا، اپنا کوئی کام کرنے سے پہلے، اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالنے سے پہلے، جب تم چغل خوری کرو، جب تم غیبت کرو، جب تم کسی کے خلاف پروپیگنڈا بناؤ، کسی کے خلاف سازش رچاؤ، کسی کے خلاف کسی کو اکساؤ اور کسی کے خلاف بدگمانی دماغ کے اندر ڈالو، اس وقت میں یہ سمجھ لینا اللہ نے میرے ساتھ کرامن کاتبین رکھے ہیں، میں ایک جملہ زبان سے نکالوں گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو حکم دے دے تم لکھ لو اس کی ساری باتوں کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھپ کر کے کام کر رہے ہیں، اللہ فرماتے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی تلفظ نہیں کرتا، انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا، لیکن لکھنے والے سارے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، ہم تو جو من میں آتا وہ کر لیتے ہیں، کبھی گانا گا لیا، کبھی کسی کو گالی بک دی، کسی کی چغل خوری کر دی، کبھی کسی کے خلاف کسی کو بھڑکا دیا، کبھی کسی کے خلاف پروپیگنڈا مانا، جو من میں آیا وہ کر لیا، اور سر چلو کوئی بات نہیں، کہہ دیا، نہ پتہ چل رہا کسی کو یہ تو میرا بڑا قریبی آدمی ہے، بھائی یہ قریبی ہے، لیکن کرامن کاتبین تو اللہ کے قریبی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تمہارے خاندان و برادری کے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کرامن کاتبین تمہارے حالات لکھنے کے لیے چھوڑے ہیں، وہ ایک ایک چیز لکھیں گے، اور جتنا بولو گے اتنا لکھیں گے، جتنا کرو گے اتنا لکھیں گے، ایک قدم نہ آگے نہ ایک قدم پیچھے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ قرآن کریم نے انسانوں کو تعلیم دی کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر ان کو دے دے گا۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر کسی انسان نے رب چاہی زندگی گزاری اپنے کہنے کے مطابق نہیں، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انسان نے نماز قائم کی۔ اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، انسان نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انسان نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وقوموا للہ حسنا وقوموا للناس حسنا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اور قرآن مقدس نے یہ تعلیم دی کہ جب لوگوں سے بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا، پیاری بات کہنا، کسی انسان کو تمہاری زبان سے نکلنے والے جملوں سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کی عزت سے کھلواڑ نہ کرنا، کسی کی بے عزتی کے الفاظ نہ کرنا، کوئی جملہ مذاق میں ایسا نہ کہہ دینا کہ تم تو مذاق میں کہو، تمہارے تو ٹھٹے اڑ جائیں اور دوسرے آدمی کی دل کی کھیل اڑ جائے، تم اس کی عزت کا جنازہ نکال دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسی باتیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں انسانوں کو تعلیم دی وقولوا للناس حسنا، جب لوگوں سے بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا، پیارے انداز سے بات کرنا، تمہارے اللہ کو تمہاری زبان سے نکلنے والے میٹھے الفاظ بہت پیارے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں بہترین اعلیٰ درجے کا ایمان کو پانے والا، جس کا ایمان مکمل ہو، جس کے ایمان کی تکمیل اللہ کے نبی نے دی ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہو کہ میرا سچا پکا امتی وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں،
جائیں بہت اچھائی کی بات نہیں ہے، ہمارے مکان اچھے ہو جائیں، اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہم میٹھی زبان بولتے ہیں، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا سچا پکا امتی وہ ہے جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، میرا اچھا امتی وہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھا، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے سلوک سے کسی کو تکلیف پہنچائی۔ فرمایا کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پیر سے لوگ محفوظ ہو جائیں، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، اپنے سلوک پر کنٹرول کر لے۔ ہم کہاں سمجھتے ہیں قرآن کریم کو، ہم کہاں دیکھتے ہیں قرآن کریم کو۔ قرآن مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے آیا، میری اور آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا، مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے آیا کہ تمہارا اللہ جو تمہارا خالق و مالک ہے، جو صبح شام تمہارا پیٹ بھراتا ہے، وہ تمہارا اللہ جو تمہارے بچوں کے پیٹ کے بھرنے کا انتظام کرتا ہے، تمہیں روزی دیتا ہے، تمہیں بہانہ بنا کر پالنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، تمہیں بھی پالتا ہے اللہ، تمہارے بچوں کو بھی اللہ پالتا ہے، بس تمہیں اللہ نے بہانہ بنا دیا ہے۔ اس اللہ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اس اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کون سا وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکاؤ گے؟ کون سا وقت آئے گا تم اپنے گناہوں پر رو گے؟ کون سا وقت آئے گا کہ اللہ کو مناؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ زندگی اسی حال پر گزر جائے اور زندگی کے آخری لمحات آ جائیں اور تم اپنی منمانی کے ساتھ گزارتے رہو۔ قرآن بیان فرماتا ہے یہ زندگی کوئی اچھی نہیں ہوتی ہے، یہ زندگی کوئی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ زندگی تو وہ ہوتی ہے جو انسان مرنے سے پہلے اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کر لے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو پکڑ لیا ایک پکڑ کے اندر اور ان کے اوپر طور پہاڑ کو لا کر کے لٹکا دیا اور ان سے کہا کہ مانو ورنہ تو تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا، فرمایا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس میں شاید کہ تم تقوی حاصل کرو۔ یعنی جب انہوں نے منمانی زیادہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈرانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ تم منمانی کی زندگی گزار رہے ہو، یاد رکھنا تمہاری طاقت کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹک سکا ہے۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقت والے، بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے افراد والے جن کے پیچھے پورا شہر ہوتا تھا، ایک آواز پر 10,000 کا لشکر جڑ جاتا تھا، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس قرآن کریم کی آیت سے مجھے اور آپ کو بھی پیغام ملا ہے۔ یہ بات خالی ایسے نہیں کہ بنی اسرائیل سے کہہ دی گئی کہ بنی اسرائیل نے غلطی کی ہوگی تو اللہ نے پہاڑ لٹکا دیا ہوگا، ان کے اوپر پہاڑ لگتا تھا۔ فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پاک کلام لا کر کے دیا، اللہ کی پاک کتاب قرآن مقدس کے اندر مجھے اور آپ کو پیغام ملا۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی، تمہارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی مگر تمہاری بدعمالی کے نتیجے میں، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کے نتیجے میں آتی ہے۔ ہم بدعمالی کرتے ہیں، منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں رہتے ہیں۔ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ زندگی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو گزارو گے رب کے حکم کے مطابق گزارو گے، اس کو گزارو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو گے۔ یہ دنیا میں آئے ہو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہو، منمانی کرنے کے لیے ہی آئے ہو۔ ہر جگہ کے ایک اصول ہوتے ہیں، ہر جگہ کے ضابطے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، پوری انسانیت کو پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری انسانیت کو پیغام دیا، پوری انسانیت کو سبق دیا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی منمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور جو من میں آتا وہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے، کبھی حالات میں گھیرتا ہے، کبھی پریشانیوں میں گھیرتا ہے، کبھی بیماریوں میں گھیرتا ہے، تاکہ پھر اس کے بعد میں جب انسان بیماری میں گھرتا ہے، پریشانی میں گھرتا ہے تو بے ساختہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔
اور اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کاروبار بھی اچھا نہیں چل رہا، اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، 2-3 سال ہو گئے بیماری میں ایسے گرے ہیں ابھی نکلنے نہیں پائے ہیں، اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میرے گھر کے حالات کے اندر سکون و چین نہیں ہے۔ اللہ کہتا میرے بندے تو آ گیا میرے پاس، میں تو پریشانی دی ہی اس لیے تھی، تو مجھ سے دور چلا گیا تھا، مجھے یہ صدائیں دی، میرے گھر سے آوازیں لگائیں، حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن نے صدا لگائی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ، لیکن تو نے ساری صداؤں کو سنا، تو نے نہیں مانا، میں نے تجھے تھوڑی سی بیماری دے دی تاکہ تو بیماری کا بہانہ بنا کر میرے سامنے آ کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لے اور مجھ سے جڑ جا۔ اے میرے بندے اگر تو سچے پکے دل سے معافی مانگ رہا، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اور آج سے تو میری رحمت کی چادر کے نیچے آ جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا کریں، اللہ کے سامنے توبہ کیا کریں، اللہ کے سامنے معافی مانگا کریں، اللہ کے ساتھ میں کیا تعلق پیدا کریں، اللہ سے اپنا جوڑ پیدا کریں۔ جب انسان کا جوڑ اللہ سے جڑے گا، جب انسان کا تعلق اللہ سے پیدا ہوگا، یقین جانیے گا اس کا دل اندر سے گواہی دے دے گا یہاں تم سے غلطی ہو گئی، تم اللہ سے جا کے معافی مانگ لو۔ اور اگر تعلق نہیں ہوتا ہے نا تو پھر انسان غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو باتیں کہی سنی گئی ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال تو نہیں کرنا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ نئے سال پر جو مبارکبادیاں اور ہدیے اور تحفے دیتے ہیں یہ کیسا؟ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ یہ موقع تو رونے کا ہوتا ہے، گڑ گڑانے کا ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور آئندہ کے لیے جو ہے تو اللہ سے رحمت مانگنے کا موقع ہوتا ہے۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں تو اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تیرا شکر و احسان ہے، تو نے ہمیں اب تک کی زندگی بخش دی ہے۔ کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال اس مہینے موجود تھے اور اب ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، کتنے ہمارے میں ہیں۔ اے اللہ آگے کے لیے اگر تم نے ہماری عمر رکھی ہے، اللہ خیر کے ساتھ رکھنا، عافیت کے ساتھ میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا معمول یہ تھا، جب آپ نیا چاند دیکھتے، نیا مہینہ شروع ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دعا پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگلے آئندہ سال کے لیے، آئندہ مہینے کے لیے ہمیں ایمان کی، امن کی، سلامتی کی دعا اللہ سے کرنی چاہیے۔ اے اللہ تو نے اب تک ہمیں ایمان پر سلامت رکھا، یہ تیرا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کتنے انسان ایسے جو اپنے ایمان سے مرتد ہو گئے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایمان پر ہمیں باقی رکھا۔ کتنے انسان ایسے جو دنیا سے چلے گئے، یہ تیرا کرم ہے تو نے ہمیں ابھی تک دنیا کے اندر باقی رکھا ہے۔ یہ اللہ آگے کو جب تک بھی رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے ایمان کی دولت ہم سے چھن جائے۔ اس طریقے کی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کس درجے میں؟ فرض میں، واجب میں، سنت میں؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ اگر ایک آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فوراً رکوع میں چلا گیا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بس جلدی سے جیسے ہی کھڑا ہوا اسے یاد نہ رہا اور فوراً اس نے صورت پہلے سے سیٹ کر رکھی تھی دماغ میں، بے ساختہ اس کی زبان سے صورت نکل گئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر النشان، اور پڑھنے کے بعد میں اسے یاد آیا میری تو سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، پھر اس نے اللہ اکبر کہہ لیا، کہا کہ صرف سجدہ سہو سے نماز ہوئی۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، سورت کا ملانا واجب، اور قرات کرنا فرض ہے۔ تو قرات خالی سورہ فاتحہ پڑھ لے تب بھی قرات ہو جائے گی، کوئی سورت پڑھ لے تب بھی، فرض تو ادا ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ واجب کا، تو 2 واجب ہیں، سورت ملانا الگ واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا الگ واجب ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ واجب کے چھوٹ جانے سے، یہ ایک واجب کو 2 مرتبہ کر لینے سے، یہ ایک واجب کو تاخیر کر دینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ترک واجب، تکرار واجب اور تاخیر واجب سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔